جیسے کہ ایک مرتبہ جو ہے 3 عورتیں جو ہے کنویں پہ پانی بھر رہی تھی، اور جس کو مٹکا کہتے ہیں شاید، تو تینوں عورتیں جو ہیں وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو ایک عورت کا بیٹا جو ہے وہاں سے گزرا جو MBBS کر رہا تھا، تو ایک کہنے لگی دیکھو یہ میرا بیٹا ہے جو MBBS کر رہا ہے، تو سامنے سے گزر گیا. وہیں پہ دوسری عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کا بیٹا بھی سامنے سے گزر رہا تھا، جا رہا تھا، تو کہا دیکھو یہ میرا بیٹا ہے جو اس سال جو ہے انٹر پاس کیا ہے. تو یہ بیٹا کیا ہے، گزر گیا. ایک بیچاری عورت غریب تھی، اس کا بیٹا جو ہے سامنے سے گزر آ رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنی امی کے ساتھ جو ہے گیا. جانے کے بعد اپنی امی کے ساتھ وہ مٹکا جو پانی بھرا، اپنے مٹکے کو اس مٹکے کو اپنے سر پہ لیا، اور امی ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی. تو وہ عورت پیچھے گھوم کے کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس سال عالمت جو ہے فارغ ہوا ہے، ندوے سے اس کی فراغت ہوئی ہے، یہ دیکھیے میرا بیٹا ہے. یہ ہے تربیت. یہ کہاں ملا؟ مدرسے میں بیٹھ کے ملا ہے. کسی یونیورسٹی میں جس کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے، کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے اس پہ. کالج میں جا کے دیکھ لیجیے، فزکس ہے، میتھکس ہے، کیا بولتے ہیں کہ سائنس ہے، ساری چیزوں کا چیپٹر بنا ہوا ہے. لیکن اخلاق کا جو ہے چیپٹر کسی بھی اس یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اسکول ہو، کہیں نہیں ملتا ہے، نہ ملے گا. یہ آپ کو ملے گا در مصطفیٰ کے جو ہے اصحاب صفہ جہاں بیٹھتے تھے، جس کو مدرسہ کہتے ہیں، یہاں آ کے آپ کو سیکھنا ہوگا. تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم قرآن و حدیث کو اپنے بچوں کو علم نہیں دیں گے، اتنا علم ہو جائے کہ ہمارا بچہ یا ہم خود یہ سمجھ جائیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، بس اتنا علم ہو جائے تو سمجھیے کہ ہماری زندگی کا جو ہے ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے اور ہم جنت کی طرف چلے جائیں. نہیں تو پھر وہی ہوگا کہ بھائی جو ہے نا دنیا کے اندر جو جتنا انجوائے کیے تو وہ سب یہیں کہیں رہ گیا. جو ہم نے اتنا محنت سے گھر بنایا تھا وہ گھر بھی وہیں چھوٹ گیا. جو ہم نے اتنا محنت سے پیسہ کمایا تھا وہ پیسے بھی یہیں چھوٹ گیا. معلوم چلا کہ ایک جو ہے 200 روپے میٹر کفن جو تھا وہ پہن کے قبر کے اندر چلے گئے، اور ہاتھ میں کچھ اعمال نیک اعمال بھی نہیں ہے. تو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو اس لیے ہم آپ جتنے بھی لوگ آج کا پیغام جو ہے، اس جمعہ کا پیغام یہی جاتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، علم سکھائیے. ہم آپ کے بچوں سے یا کسی سے بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو جو ہے مفتی ہی بنائیے، عالم دین ہی بنائیے. وہ بھی اگر 5 بیٹا ہے اس میں سے ایک کو جو مدرسے کی لائن میں لگا دیجیے، 4 بیٹا کو جو اچھے سے کسی چیز میں لگا دیجیے. لیکن جو ہے ہمارے یہ اختر حسین صاحب جو اختر سر صاحب جو یہ جہاں کوچنگ چلاتے ہیں، وہ ہم سے شکایت کہہ رہے تھے کہ دیکھیے نا اس علاقے میں بچے لوگ تو آتے ہیں میٹرک کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، اس کے بعد سب جو ہے بمبئی لکھنؤ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے کہا کہ غریبی زیادہ ہوگی. کہ غریبی کیا؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں شادی بیاہ میں ایک مسلمان جب شادی کرتا ہے اپنے بیٹی کا تو دیکھیے لاکھوں کروڑ روپے کا منڈپ سجاتا ہے. وہاں غریبی یاد نہیں آتی ہے. لیکن علم کے معاملے میں، نالج کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں غریب ہیں، منہ بناتے ہیں فقیر کی طرح. لیکن شادی بیاہ میں ارے بیٹی کا شادی خرچ نہیں کریں گے ہم. بیچیے زمین، سر پہ ٹینشن رہے گا ساری زندگی کہ قرض کیسے اتاریں. شادی تو ان کی بھی ہو رہی ہے، جو مسجد میں بیٹھ کے جن کا جو نکاح ہو رہا ہے ان کی بھی شادی ہو رہی ہے، ان کی زندگی خوشحال گزر رہی ہے. اور یہ غریب لوگ نہیں، اچھے خاصے لوگ مسجد میں جا کے نکاح کرتے ہیں، بعد میں ولیمہ کرتے ہیں، جتنی وسعت ہے اتنا کرتے ہیں. تو تعلیم کے معاملے میں کنجوسی نہ کریں. اس لیے کہ اگر تعلیم کے معاملے میں اگر آپ اپنے بچوں کو قرض لے کے تعلیم دیتے ہیں تو آگے چل کے وہی پیسہ آپ کے اولاد سے واپس آ سکتا ہے. لیکن اگر شادی بیاہ میں قرض لے کے شادی کرتے ہیں تو وہ قرض جو ہے وہ پیسہ جو ہے شادی کے بعد واپس نہیں آ سکتا ہے، بلکہ آپ کو خود دینا ہوگا اس قرضے کے اوپر. لیکن یہاں اگر تعلیم دیجیے گا اپنے بچوں کو پیسے لے کے قرض لے کے تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے بچہ کچھ سیکھ لے، کچھ بن جائے تو واپس پیسہ آ سکتا ہے اور اپنا قرض اتار سکتے ہیں. تو تھوڑا دماغ لگائیے، دین کے معاملے میں اپنے بچوں کو علم سکھائیے.